ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈومیسٹک پالیٹکس پر اور فارن پالیسی پہ۔ پی ٹی آئی کی نئی حکومت پاور میں تو آ گئی ہے، مگر اس کے سامنے چیلنجز بہت ہیں اور ان کے اپنے ان ایکسپیرینس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہے ایک اسٹرانگ اپوزیشن پی 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 اور پی ایم ایل این، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے کی بجائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہی حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے فارن پالیسی کی، سعودی عربیہ سے تعلقات، ان سے ملنے والا ریلیف پیکیج، یو ایس پاک ریلیشنز، ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، فارمر فارن منسٹر خواجہ آصف اور سینئر پارلیمنٹیرین آف دا پی ایم ایل این، اور ساتھ میں ہے ہمارے زاہد حسین صاحب۔ جی خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے آپ سے یہی بات کرنی ہے کہ جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو وقت دیں گے کہ وہ حکومت کرے اور خود ہی اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دب جائے، کیا یہ صحیح ایک اسیسمنٹ ہے؟ یہ آپ کی بالکل کریکٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے بڑا ایپٹلی ایک سینٹنس کے اندر جو ہے ہماری ساری پالیسی بیان کر دی ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ ایبلٹی ہو کہ ہم بھی اپنی پالیسی ایک ہی سینٹنس میں بیان کریں۔ تو یہ دیکھیں، میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہماری جو لڑائیاں ہیں نا ماضی میں پوری 70 سال پہ محیط کرتا ہوں اپنا، جو تھوڑا بہت I'll be try to be as brief as you were، کہ اس میں ہماری جو لڑائیاں ہیں یا ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور پارلیمنٹ کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈنڈنٹ کرنا یا اس کو ڈورمنٹ کرنا یا اس کو ان ایکٹیو کرنا، یا جس طرح تھوڑی دیر پہلے زاہد کہہ رہے تھے اس کو ڈی ویلیو کرنا، خدا نخواستہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ جب سڑکوں پہ آتے ہو تو اس سے پارلیمنٹ کی ریلیونس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب یہ صحیح، سوری آپ جی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سپیس جو ہے نا وہ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں دوسرے ادارے جو ہیں نا اس سپیس میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ماضی میں ہمارے یہاں پہ ملٹری انٹرونشنز بھی ہوئی ہیں، پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری جو سپیس ہے، جو آئین نے ہمیں ہمارا تعین کیا ہوا ہے جس سپیس کا، وہ سپیس دن بدن دہائیوں کے اوپر جو ہے ہمارے لیے لمٹ ہوتی گئی۔ تو ہم نے یہ اپنی غلطیوں سے یا اپنے ماضی سے جو پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ایون ایم این اے نے یہ بڑا ڈیلیبریٹ کر کے سارے اس کو فیصلے کو کہ ہم وی ول اسٹے ان دا پارلیمنٹ، وی ول ناٹ گو آؤٹ آن دا اسٹریٹس، اور جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے اس کو ہم بڑا لمٹ رکھیں گے، بڑی کوئی خاص خدا نخواستہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے میرٹ یا اپنے ڈی میرٹ کے اوپر جو ہے جج ہو، اور ہم اس کو ایمپلیفائی بھی کریں گے، ہم اس کو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ جسٹ اف آئی کین کوئکلی، آپ کا کیونکہ آپ نے کچھ خود بات کی کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، تو آپ کا ایک ہم ساؤنڈ بائٹ چلانا چاہ رہے تھے، آپ نے ریسنٹلی یہ بات بھی کی ہے اس کی، تو وہ اگر ہم سن لیں تو اس کے بعد پھر بھی میں اس کو اس لیے ریپیٹ کرتا تھا تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔ ہم نے بھی اس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ کہیں آپ یہ بھول نہ جائیں۔ ہم نے غلطیاں کی اور غلطیوں سے سیکھا، یہ جو ہمارے ایکسپینس کے اوپر جو ہے کوئی سبق سیکھ لیں۔ جو غلطیاں ہم نے کی اور ہم نے سیکھا، ہماری تقلید کر لیں، خود کیوں غلطیاں کر کے جو ہے اپنی ٹینیور کو جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ان سے لرن کر لیں۔ جی زاہد صاحب، یہ خواجہ صاحب کی یہ تقریر جو تھی یہ ایک اسٹیٹسمین لائک تھی، جو کہ بہت مختلف تھی، جس کو ہم جیسے کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کو ہم جانتے ہیں، فائر برانڈ، مطلب یہ کنفرنٹیشنسٹ آپ کی پوزیشن، یہ تبدیلی میرے خیال خوش آئند ہے۔ لیکن ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پی ایم ایل این کے اندر جس کی اکثر بات کی جاتی ہے کہ ایک نیریٹو کی بھی جنگ ہے،
کہ کچھ لوگ جو ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس وقت پارلیمنٹ کو مستحکم کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی ہے یہیں پہ ہونا چاہیے، تو کیا یہ آپ کی پارٹی کی ایک مشترکہ رائے ہے یا اس میں بھی کوئی اختلاف موجود ہے؟ زاہد، یہ ہمارا جو پارٹی کا نیریٹو ہے نا وہ ایک ہی ہے. اب پالیٹکس بڑی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے. یہ وہ H2O جو ہے وہ پانی نہیں ہے، یہ جو ہے یا اس کو کئی جوتوں میں، کئی انٹرپریٹیشنز میں. اب میں I'll be frank، آپ ہو سکتا ہے تکلفاً نہ کہیں کہ میاں شہباز صاحب کا کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ نیریٹو ہے اور میاں نواز شریف کا ڈفرینٹ نیریٹو ہے. نو، دا پارٹی فیلز، ون آف دا پرسن اور ورکر فرام رینک اینڈ فائل، کہ وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ اس نیریٹو کی جو اچیومنٹ ہے یا اس تک پہنچنے کی جو ہے نیریٹو کی جو کلمینیشن ہے اس تک پہنچنے کے لیے ڈفرینٹ اپروچ ہے. میاں شہباز شریف کہتا ہے کہ کنفرنٹیشن اوائڈ ہونے چاہیے. میاں نواز شریف بھی کنفرنٹیشن کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ اس کو زیادہ ان کے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ میں فائر برانڈ وغیرہ آپ نے میرے لیے لفظ استعمال کیے، تو دیٹ واز مائی اسٹائل اینڈ اٹ از اسٹل مائی اسٹائل. جہاں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسٹائل جو ہے اپنا ریوائو بھی کر دوں گا. تو امید یہ ہے کہ پھر وہ لیکن اس یہ ہے کہ میرے پیچھے الحمدللہ 30 سال کا ایک پارلیمنٹری ایکسپیرینس بھی ہے. نہیں بٹ خالد صاحب پھر آپ بیسکلی ایڈمٹ تو کر رہے ہیں نا کہ دو نیریٹیوز ہیں. نہیں، دو نیریٹیوز نہیں ہیں، نیریٹیو ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام کی حاکمیت جو ہے نا، ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ عوام کی حاکمیت جو ہے، اپروچ میرا مطلب اس کی یہ پالیٹکس میں اختلاف رائے جو ہے کسی اس کے اوپر ایک فلسفی ہے آپ کی، آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں. میں تھوڑا سا سلائٹ ڈائگریشن، 1917 کا جو ریولوشن تھا اس کی ہر بندے نے علیحدہ انٹرپریٹیشن دی ہوئی تھی. جتنی بھی اس کی لیڈرشپ تھی اس کی میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹروٹسکی دیکھ لیں یا لینن دیکھ لیں، ہر بندہ اس ریولوشن کی، میں کمپیریزن میں بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. لیکن تو پھر پی ایم ایل این نو کتنے لے گئے، رشیا تے لے گئے، ریولوشن تے لے گئے. پولیٹیکل پارٹیز میں یا جو پولیٹیکل نیریٹو جو ہوتا ہے اس میں آپ جس طرح میں نے کہا کہ 2+2 آپ 4 کبھی نہیں کر سکیں گے. آپ اس میں ہمیشہ جو ہے تھوڑی سی سپیس رکھیں گے، کوئی 4.25 یا 3.25 یا 3.5 بھی ہو سکے جو ہے. تو یہ اس میں قطعی طور پہ میاں نواز شریف کا نیریٹو ہے، دیٹس دا فائنل ورڈکٹ ایز فار آور پارٹی از کنسرنڈ. اس کے اوپر میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں لیکن پارٹی کے اندر رہے گا. میں میاں شہباز شریف بھی اختلاف کر سکتا ہے، پارٹی کے اندر رہے گا، اور یہی حسن ہے اختلاف رائے جو حسن ہے اس کا. لیکن جب وین ویل گو ٹو پبلک، وین وی گو تو جب آپ پبلک پہ جا رہے ہیں تو ایک جو پالیسی ہے یا سیاست ہے کسی ویکیوم میں نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، حالات کے تحت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس وقت آپ کی لیڈرشپ جو ہے جس کو کہتے ہیں زیر عتاب ہے. جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے بیل پہ تو آؤٹ ہیں لیکن کیسز بھی چل رہے ہیں، پھر ممکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. شہباز شریف صاحب آلریڈی جو ہے انڈر کسٹڈی ہیں. تو کیا یہ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے یا جو آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ پارلیمنٹ، تو کیا وہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر یہ صورتحال باہر تبدیل؟ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ وی مسٹ اسٹک ٹو دس. یہ ہمارا جو سٹینڈ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے اس کو آپ قطعی طور پہ کم نہ کریں اور اس پلیٹ فارم کو یوز کریں شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. تو اس سے اگر ہم لنک کریں جو APC مولانا صاحب نے ریسنٹلی بلائی اور اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دی، مگر نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نہیں جائیں گے، تو یہ جو آپ کا فیصلہ تھا واٹ واز اٹ لنک ٹو؟ یہی بات کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہنا ہے، یا یہ دیکھیں ساتھ میں یہ بھی بار بار بات ہو رہی ہے کہ آپ کے PMLN میں شاید کوئی NRO مانگ رہا ہے اور شاید PMLN یا نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی جو NRO کی جو بات کر رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب، وہ ہمیں میسج نہیں دے رہے، کہیں اور میسج دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ تو پرائم منسٹر کو نہیں پتہ لگا تھا نا، تو NRO ہو گیا تھا.
بات وہی ہے ਮੈਸੇजेस کہ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ کوئی قطعی طور پہ نہیں کر رہا, میں قطعی طور پہ اس کوئی بات نہیں کر رہا ہے. He is just trying to preempt. Again, the moment you say preempt, it means that he is worried. So there has to be another party to the NRO, na? Keeping the past in mind. وہ دیکھیں نئے نئے آئے ہیں اقتدار میں, انسیکیورٹی کا شکار ہے, عدم تحفظ جو ہے اس کا شکار ہے, اور اس موڈ سے پتہ نہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں. میں تو جو ہے کچھ اس میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, لیکن قطعی طور پہ میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے کل پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا کہ یہ NRO, بلکہ انہوں نے چیلنج کیا. اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں مجھے 10 ارب روپیہ آفر کیا تھا میاں شہباز شریف نے, وہ بعد میں بھاگ گئے اس سے. تو یہ پرائم منسٹر کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اس APC کا ابھی وہ ریٹرک موڈ میں سے ابھی نکلیں. اس APC کا ایجنڈا کیا ہے؟ چلیں میاں صاحب تو نہیں جا رہے, مگر آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ تو جا رہی ہے. واٹ از دا آبجیکٹو؟ پارٹی کی طرف سے تو تجویز نہیں آئی تھی, لیکن یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی بعض دفعہ اس کے پیچھے تو نہیں چلے جا رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں جو بھی APC ہوگی اس میں تو کسی کا ایجنڈے کو تو نہیں ہم فالو کریں گے. وی ول ٹرائی ٹو ایوالو کہ کوئی اس لیکن مقصد کیا ہے APC کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے رینک میں جو ہے نا وہ زیادہ کوہیژن جو ہے نا وہ سامنے آئے. we feel کہ we need to be need to have very clear cut agenda and a road map جس کے اوپر ہم چلیں اور گورنمنٹ کو جو ہے کنفرنٹ کریں. Is it possible کہ جو ہے دو بہت ہی مطلب پیپلز پارٹی ایک طرف, آپ کی دو بڑی پارٹیاں ہیں, دونوں کی اپنی اپنی سیاست بھی رہی ہے, اپنی اپنی سوچ بھی رہی ہے. Sorry, we have to take a short break, so when we come back تو خواجہ صاحب سے زاہد صاحب کے سوال کا جواب لیں گے. We'll be right back after a short break. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. زاہد صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریپیٹ یور کوسچن جو بریک سے پہلے؟ جیسے ہم بات کر رہے تھے APC کی, کہ APC کے مقاصد کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ اپروچ یا جوائنٹ ایک اسٹریٹجی بنانے کی بات ہے اپوزیشن کی, لیکن ایک PMLN ہے اور آپ کی جو ہے پیپلز پارٹی, دو بڑی پارٹیاں جن کو اکٹھا ہونا ہے. کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے یا کیا لائعمل ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ ایک لحاظ سے اسٹریٹجی بن سکتی ہے؟ دیکھیں زاہد, یہ ہم نے اس کی بنیاد جو ہے وے بیک 2004-05 میں رکھی گئی تھی, اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ بڑی اس میں بڑی اسپرٹ تھی اور بڑا انتھوزیازم تھا جب بے نظیر اور شہید اور میاں صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی. تو آئی تھنک کہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس چیز کو ریوائیو بھی کر سکتے ہیں, اور وہ ایک بڑا اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ہم جو ہے. لیکن اس میں عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ عمل درآمد جو ہے, دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ ہم سیاستدانوں نے جو ہے ماضی میں جہاں جہاں ہم نے فالٹر کیا ہے, وی نیڈ ٹو لک بیک اینڈ اس کو تھوڑا سا اس کا احتساب کرنا چاہیے, خود احتسابی کرنی چاہیے. اور ان چیزوں کو یہی جو آپ نے بات کی ہے نا, اگر PMLN اور پیپلز پارٹی, MMA, ANP پارٹیز جو ہیں یہ کسی نہ یہ ریزولو کر لیں کہ ہم نے اپنی اسپیس کو جو آئین ہمیں دیتا ہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس میں جو ہمارے انڈیویجول ایجنڈاز ہیں, انڈیویجول سے میرے مراد پارٹی کے جو ایجنڈاز ہیں, ان کو ہم نے کسی نہ کسی طرح اس طرح سنک کرنا ہے کہ وہ کلیش نہ کو کمپرومائز کرنا ہے. حاج صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ کیونکہ آپ بات کر رہے تھے غلطیوں کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی, تو کل اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. اگر وہ ہم ساؤنڈ بائٹ سن لیں تو پھر اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں. اچھا, آپ اپنے آڈینس کو, میں تو تھا وہاں پہ موجود تھا. جی, لیٹس فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اب آپ 63-64 ہیں, میں 63-64 ہوں. کتنے سال ہم نے جینا ہے, کب ہم اپنے بچوں کے لیے ملک بنائیں؟ اور اگر آج نہیں بنایا تو جتنا وقت آگے چلتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا.
جی خالد صاحب، اب جو انہوں نے بات کی کہ ماضی کو بھول جائیں، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ ریسنٹ پاسٹ کو بھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ سینٹ کے الیکشنز، اس کے بعد الیکشنز کے بعد جو پی 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 اور آپ کے درمیان ڈسکشنز ہوئی پی ایم کے الیکشن پہ، جس طرح انہوں نے بیک آؤٹ کیا، تو ایک تو پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ پی ایم ایل این یہ چیزیں بھولنے کو تیار ہے، اور دوسرا پھر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پی ایم ایل این سے ایسی کیا غلطیاں ہوئی ہیں جو پی 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 بھول چکی ہے بقول آصف علی زرداری کی. ویگ بات مت کریے گا، میں اسپیسیفک ایگزامپل. نہیں، میں اسپیسیفک بات کروں گا. یہ جو آپ نے ریسنٹ جو ہمارے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے جو بھی گفتگو شنید کی الیکشن کے فوراً بعد، بلکہ ایک اے پی سی ایک قسم کی ہوئی، اور سینٹ الیکشن اس سے پہلے مارچ میں، وہ اسی کی کنٹینیوشن سمجھ لیں آپ کے الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میاں شہباز شریف ان کے نامنی تھے، میاں شہباز شریف جو تھے وہ ہماری پارٹی کے نامنی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ ہم نے کہا کسی اور کو کر لیتے ہیں، میاں شہباز شریف کو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کی سیریسنیس الیکشن میں تب بھی نظر آئے گی کہ آپ میاں شہباز شریف کے لیول کے بندے کو جو ہے نا وہ نامنیٹ کریں. یہ پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن بعد میں دے رینیگڈ آن دیٹ which is sad, اس کا جو ذائقہ جو ہے ابھی بھی ہمارے منہ میں ہے، گیا نہیں ہے. ان کے بھی کچھ ذائقے موجود ہیں. میں ادھر بھی آتا ہوں، میں I'm not اس عمر میں مسلطوں سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ ادھر بھی جواب دہی تو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ آگے بھی جا کے جواب دہی کرنی ہے. دیکھیں، ہم نے جو 5 سال گزارے 2008 سے لے کے 2013 تک، ہم نے پوری کوشش کی کہ پہلے عدلیہ بحالی کے اوپر ایک ہمارا کنسنسس تھا، جو آنر نہ ہوا تو ہم نکل آئے مخلوط حکومت سے. اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، لگا گورنر راج لگا، تو ہمارے گریونسز تھے، جسٹیفائڈ ہیں نہیں جسٹیفائڈ، وہ ایک ڈبیٹ ہے، وہ سیاست میں ہمیشہ جاری رہے گی. اس کے بعد ہمارا یہاں پہ آیا، میاں نواز شریف صاحب نے اگلے دن میڈیا کو کہا ہے کہ زرداری صاحب کو غلط فہمی ہے، یہ مقدمات میں نے نہیں بنائے جو ان کے اوپر اس وقت مقدمات چل رہے ہیں، یا جو مقدمات مثلا ڈاکٹر عاصم کے خلاف بنائے گئے، کچھ اور لوگوں کے خلاف جو پیپلز پارٹی کے سندھ میں رہنما تھے ان کے خلاف بنائے گئے، بالکل وہ ہماری انٹرنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فالٹ لائن تھی وہ پلے اپ کر رہی تھی. لیکن میاں نواز شریف تھرو آؤٹ جو ہے اس بات پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ 2017 تو نہیں، یہ 18 جا رہا ہے، 2016 تک جو ہے ہمارے حالات ٹھیک تھے، باوجود اس بات کے کہ بہت ٹھیک تھے. میں ایز منسٹر واٹر اینڈ پاور، کیونکہ میرا انٹریکشن کراچی کے ساتھ رہتا تھا، 650 جو میگا واٹ بجلی تھی، باوجود اس بات کے 2015 کے آخر میں امپلیمنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، بٹ وی کنٹینیوڈ ود دیٹ کہ ہم کراچی میں کرائسس خدا نخواستہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے تھے. میرے شاہ صاحب سے اور اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب سے بڑے اچھے ریلیشن شپ میاں صاحب کے بھی رہے، ایک بڑے اچھا سلسلہ چلتا رہا. 2017 میں 18 میں آ کے 17 میں آ کے جو ہے تعلقات میں جو ہے تھوڑی سی کشیدگی بھی آئی اور تلخی بھی آئی جو ہے وہ. لیکن میں آئی وڈ ریپیٹ دا ورڈز آف میاں نواز شریف. انہوں نے میرا 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہا ہے کہ وہ ان کو میں نے انیشیٹ ان معاملات کو نہیں کیا تھا جو ہوئے تھے. اب وہ میں نے پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ہماری پارٹی کے اندر فالٹ لائنز تھیں جس میں. اچھا، لیکن اس میں ایک چیز میں خالد صاحب یہ تھوڑا سا اسی پہ کر کہ زرداری صاحب کی تقریر جو تھی ایک اور لحاظ سے ایک اہم اس بے تھی کہ انہوں نے نہ صرف یعنی ایک لحاظ سے متضاد محاذ ایک بنانے کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک جو انہوں نے سب سے بنیادی چیز کی تھی کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جن مسائل سے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک دوسرے چارٹر کی بات کر رہے ہیں. وہ چارٹر سے مطلب یہ ہے کہ جس میں حکومت وقت اور اپوزیشن مل کے کم از کم کسی چیز پہ اتفاق کریں. یہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بات جو ہے آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال قبل جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میثاق پاکستان ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر سارے، اور یہ ابھی جو تقریر کی ہے شہباز شریف صاحب نے، جو پہلی تقریر کی ہے اس پارلیمنٹ میں آ کے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کے اوپر ایک چارٹر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، تاکہ معاشی مسائل کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو جائے، تاکہ ہماری سیاست کی وجہ جو ہے کوئی نزلہ جو ہے اس کا اکانومی میں نہ گرے، اور اکانومی جو اس میں کنٹینیوٹی بھی رہے، کنسسٹنسی بھی رہے. تو یہ اس سے بالکل ہونا چاہیے، اور زرداری صاحب نے جو کہا ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ساری کی ساری حکومت پہ آتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو کس طرح نیچے لے کے آئیں، کس طرح ایک کنسیلریٹری ماحول جو ہے. آپ تیار ہیں؟ چلیں، خواجہ صاحب نے بات بھی کی اکنامک پالیسی کی. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کی حکومت کی جو اکنامک لیگیسی ہے، جس پہ آج کل پی ٹی آئی بہت تنقید کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. جی خواجہ صاحب، آپ کی جو حکومت کی اکنامک پالیسی ہے اس پہ آج کل پی ٹی آئی کافی تنقید کر رہی ہے. وہ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ پاور پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ قیمت بہت زیادہ ہے، ڈالر کا ایشو ہے، گیس پرائسز نہیں بڑھائیں. ڈو یو ریئلی تھنک اٹس جسٹیفائڈ جتنا اٹیک وہ کر رہے ہیں اور جس طرح کا ملبہ وہ ڈال رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیز پہ؟ بالکل. ایڈ کر دوں ایک سوال اسی پہ، کیا آپ یہ متفق ہیں کہ جو اس وقت کرائسس ہے جو ہے، وہ اس کا ایک لحاظ سے ذمہ داری جو ہے خود پی ایم ایل این کی، گورنمنٹ کی جو اقتصادی پالیسی، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم آئے تھے 2013 میں، 3 بہت بڑی کرائسس جو تھیں وہ ہمارے سامنے تھیں. ہماری حکومت کو وہ فیس کرنا پڑی، اور اس میں تقریباً 3 سے 4 سال لگے ہم ان کرائسس کو سالو کرتے ہوئے. ایک لوڈ شیڈنگ اس کی گیس کی، لوڈ شیڈنگ الیکٹریسٹی کی، اور دہشت گردی. الحمدللہ اس حکومت کو تو ان تینوں میں سے کسی چیز کو فیس نہیں کرنا پڑا. نہ دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، کراچی میں امن ہے. میں ادھر بھی آتا ہوں، میں آئی ول ناٹ اوائڈ دا سبجیکٹ. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہوئی ہے. بجلی جو ہے آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے. ایل این جی کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد جو ہے آپ کی گیس کی پرابلمز بھی حل ہو چکی ہوئی ہیں. 3 بہت بڑے ایشوز جو ہیں نا وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اکانومی میں کوئی 100% نہیں، لیکن بیشتر جو مسائل تھے جو ہے وہ ہم نے حل کر دیے تھے اکانومی کے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ہر قسم کے جو مسائل حل کر دیے تھے. یہ بالکل درست ہے کہ ٹیرف جو ہے جو بڑھائے گئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم نے آرٹیفیشلی ان کو نیچے رکھا. اس کی جسٹیفیکیشن اس پہ ایک لمبی بحث ہے کہ ہم نے کیوں ان کو نیچے رکھا. میرا اپنا خیال ہے کہ بجائے ٹیرف بڑھانے کے، میں اپنی حکومت نے بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا تھا اور آج بھی کروں گا کہ اگر ہم بجلی کی اور گیس کی اور پانی کی کنزرویشن کرنی شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. بٹ سرکولر ڈیٹ جو ہے، دیکھیں سرکولر ڈیٹ جو ہے نا، سرکولر ڈیٹ دیکھیں، اور ساتھ میں جو ڈالر کے اوپر آپ کی خود حکومت میں اتنی کانٹرڈکشن رہی. جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اپوزیشن کی پارٹی حکومت میں آ گئی ہے. جس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے اکنامک پالیسی پہ اور ڈالر کی ویلیو پہ، تو یہ دو چیزیں ایک یہاں سے جو کہتے ہیں نا ڈار اکانومی، ایک مشہور ایک ٹرم بھی ہو گیا تھا ڈارنومکس میں جو ہے یہ چیز. دیکھیں آپ نے بات صحیح کی کہ آپ کا بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن سرکولر ڈیٹ 1200 ارب ڈالر یا جو ہے نا، وہ اس میں 1200 میں وہ جو اس میں پی ایچ پی میں جو پارکڈ ہے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے، جو پچھلی پیپلز پارٹی کا. مطلب یہ ایکچوئل جو سرکولر ڈیٹ تھا، ہماری جو کمٹمنٹ تھی 372 کی
کہ اس سے نیچے رہے گا، وہ تھرو آؤٹ 372 سے نیچے رہا. اچھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس وقت جو آپ کا جو میکرو اکنامک سچویشن ہے، مطلب اس میں ڈیٹ کا جو برڈن ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں آپ کے اتنے بھی نہیں ہیں کہ 1.5 مہینے تک چل سکے. اور یہ اصل مسئلہ پاکستان کی اس وقت جو ہے اکنامک کرائسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ یہی آتا ہے کہ آپ نے IMF کا پروگرام کیا 3 سال، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ 2 سال بعد آپ کی حکومت جب چلی جاتی ہے تو نئی حکومت آتی ہے تو اس کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں، اور جا کے پھر IMF میں بھی جانا پڑ رہا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی جانا پڑ رہا ہے. دیکھیں ہم نے یہ چیز اگر یہ فگرز کو ہم نے چھپائی نہیں ہوئی تھی، یہ انہوں نے موجودہ حکمرانوں نے اس وقت کہا جی ہم IMF میں نہیں جائیں گے، ہم سعودی عربیہ نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں. اگر ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہونا ہے، کیونکہ فگرز ور آلویز دیئر، فگرز کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھیں. یہ نہ سرکولر ڈیٹ کی، نہ فارن ایکسچینج ریزروز کی، نہ ایکسپورٹ کی، نہ امپورٹ کی، نہ ہوم ریمیٹنس کی، کوئی بھی فگر ڈھکی چھپی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ان کا انالیسس غلط تھا، بالکل سراسر غلط تھا، اور آج اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس وقت جو ہے وہ جو ہے آج جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے IMF کے ساتھ پروگرام کیا، IMF کو خیر آباد بھی کہا. ہم نے $1 بلین ہمارے پاس سعودی عربیہ اس کا پلیسمنٹ تھی چائنا کی، ہم نے اس میں سے $500 ملین واپس کر دیا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے تھے. ہم نے ریزرو جہاں پہ چھوڑے وہاں پہ آج ریزروز نہیں ہیں. اسٹاک مارکیٹ ہمارے 52,000 پہ چلے گی، چلیں وہ بعد میں 45-46 کے اوپر آ گئی. یہ سارے انڈیکیٹرز یو جسٹ کینٹ جسٹ فورگیٹ دیم کہ یہ انڈیکیٹرز جو تھے اس وقت ایک ایمرجنگ مارکیٹ کو جو ہے وہ اس کے ایک طرف اشارہ تھا. ان کا اگر انالیسس غلط تھا بھی، اور آئی تھنک ہم نے کافی PTI پہ بھی تنقید کی ہے اس بات کی کہ وہ کہتے رہے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے یا یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت نہ صرف ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ساتھ میں اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کو اور پاور سے بھی مدد مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ سب کچھ ان کے پچھلے 2 مہینے کی پرفارمنس کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا. اینڈ کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں جس قسم کی گفتگو ہوئی اکنامک پالیسی پہ، تو وہ لگتا تھا کہ وہ حکومتی فرق ہے. میں آپ کو بات شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتہ صاحب، یہ اکنامک ٹیم تھی ہماری جو ہے، ان کا یہ ضرور اس کے اوپر تھا کہ جو اسٹرنجنٹ اکارڈنگ ٹو دیم، میں بھی آئی واز پارٹ آف دا گورنمنٹ دین آلسو، میں فارن منسٹر اور بٹ وچ سائڈ آف دا بیانیہ ور یو آن؟ نہیں میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ان کا خیال تھا کہ ڈار صاحب نے ڈسپائٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ڈار صاحب کی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے ان کے ساتھ ایز منسٹر واٹر اینڈ پاور میں نے کام کیا ہے. اور سب سے بڑا جو اس وقت ثبوت یہ ہے کہ کل جو لسٹ آئی ہے پرائیویٹائزیشن کی، اس میں حویلی بہادر شاہ اور بلو کی، اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ مہنگے لگے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک لگے ہوئے تھے، اور وہ سیلیبل ہیں اور مارکیٹ میں ریڈلی ان کو ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہمارے پاور پلانٹ جو ہے جو پبلک سیکٹر میں لگے، ان پاور پلانٹس کو ہم ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. دے آر ریڈلی سیلیبل اور ان میں کوئی ہچ نہیں ہے. یہ جو شور مچاتے تھے کہ جی وہ لوٹ گئے، مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی 5-10 دن پہلے اسد عمر صاحب جو ہے، بہرحال میں زیادہ ان کے متعلق نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر وہ صرف اپنے کلپس ہی دیکھ لیں جو وہ اسمبلی میں جو کچھ کہتے رہے ہیں، بلکہ اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی جو کچھ کہتے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا کوئی ان کو امبیرسمنٹ ضرور ہوگی. میں اردو کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اس پہ شاید خاقان عباسی تو نہیں آ رہے ہو. شاید خاقان عباسی صاحب کو میں نے کہہ دیا نا کہ ہی ڈیفینیٹلی ان کا اور شاید مفتہ کا آپ جو ایک جوائنٹ انالیسس تھا جو اکنامک سچویشن تھی، اس میں ڈار صاحب کے ساتھ یا ڈار صاحب کا جو نیریٹو تھا، اکنامک نیریٹو تھا، اس سے ان کے اختلاف آپ کس سائڈ پہ تھے؟
جی دیکھیں میں کمنگ فرام اے سٹی اے کانسٹیچوئنسی جو جہاں پہ ایکسپورٹ 100% ایکسپورٹ ہوتی ہے جو بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں. میں ایک تو یہ تھا کہ یہ کرنسی جو ہے 98 یا 100 پہ یا 101 پہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا سا ریشنلائز ہونا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اس چیز کو. یہ 2 4 5 6 روپے اگر زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے تو یہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے جو ڈپریسڈ رہیں تھرو آؤٹ لاسٹ 4-5 ایئرز, ڈپریسڈ بلکہ نیچے آئیں, اس کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہوتی. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز تھے, اگین ٹاکنگ آف مائی اون کانسٹیچوئنسی بیکاز میرا وہ ریفرنس پوائنٹ ہے, کہ ان کو جو ریفنڈز جو تھے وہ ٹیکس ریفنڈز جو تھے ٹائم پہ نہیں ملتے تھے, لیکوڈیٹی کرائسس کریٹ ہو جاتی تھی. اس سے ہمارے ایکسپورٹرز جو تھے وہ ہر وقت شاکی رہتے تھے, کمپلینٹ کرتے رہتے تھے. وہ ہماری جو اوور آل جو ایک انوائرمنٹ تھی ایکسپورٹ کی وہ بڑی ڈسکریجنگ ہو گئی ہوئی تھی. اس میں جو ہے کریڈٹ اویلیبل تھا, لیکن اب اس کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا تھا اس کریڈٹ کی وجہ سے. یہ بہت ساری چیزیں تھیں. دوسرا یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی بڑی شروع سے فیول جو ہم استعمال کرتے تھے, مثلا تیل ہے یا دوسری چیزیں جو فرنس آئل ہے, ڈیزل ہے, ان کا خیال تھا کہ ہمیں سارے, اور کریکٹلی آئی سپورٹ دیٹ, اور وہ پروو بھی ہو گیا ہے کہ سارے کے سارے فیز آؤٹ کر کے آپ جو ہے آپ گیس کے اوپر یا دوسرے جو رینیویبل انرجی ہے جس میں پانی بھی ہے, بجلی, ہوا بھی ہے اور سولر ہے, اس پہ شفٹ ہوئے. آج بھی میں آپ کو تھوڑا سا آپ سے 5-10 سیکنڈ کہ اگر آپ کنزرویشن پہ زور دیں اور بجلی میں اگر آپ آف گریڈ جو ہے نا سلوشنز لے آئیں, آپ گریڈ سے نکل جائیں. ریورس میٹرنگ ہم نے اسلام آباد میں شروع کر دی تھی. اسمبلی کو جو ہے وہ اس وقت آئس کو پیسے دے رہا ہے, اسمبلی کو, نیشنل اسمبلی کو, وہ بل میں ایڈجسٹمنٹ. اگر یہ چیزیں کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں تھرو آؤٹ آج بھی اس کو بڑا ملیٹنٹلی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہماری بہت سی مشکلات جو ہے نا ہمارے نیشنل جو کلچر ہے یا ہمارا جو ایتھوس ہے اس کے اندر اگر ہم اسراف کو چھوڑ کے. Sorry, Khaja Saab, producers جو ہے ناراض ہو رہے ہیں. I'll have to take a short break. We'll just be back and we'll continue with the conversation. جی خواجہ صاحب, زاہد صاحب, کیونکہ اب عمران خان صاحب جا رہے ہیں چائنا کے دورے پہ, تو اب خواجہ صاحب سے 1-2 فورن پالیسی پہ سوال پوچھ لیتے. وڈ یو لائک ٹو اسٹارٹ؟ اس میں وہی بتاتے خواجہ صاحب, بینگ آپ کی جو ساری سیاست یہیں پہ رہی ہے, تو ایک تو یہ کہ فوراً جب آپ کو منسٹر بنایا گیا تھا تو یقینی طور پہ آپ کے لیے خاصا مشکل کام تو ہوگا, لیکن وہ مشکل اور حالات بھی تھے. تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں, جس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ کا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ واز دا لوئسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. دوسرا آپ کے ساتھ جو ہے سعودی عربیہ کا مسئلہ تھا. پہلے ہم شروع کرتے ہیں سعودی عربیہ سے. یعنی ڈو یو تھنک یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے دیٹ واز دا لوئسٹ پوائنٹ ان پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ریلیشن شپ, جب ہم یمن کے مسئلے پہ ہم نے انکار کیا تھا؟ دیکھیں, میں 23 مارچ 2014 کو یہ جنگ شروع ہوئی, میں 29 مارچ کو وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے گیا, جس میں فوج کی بھی ریپرزنٹیشن تھی, اور میں اس وقت ڈیفنس منسٹر تھا. فارن آفس کی طرف سے تاج صاحب گئے ہوئے تھے میرے ساتھ. جو بھی میرا 10-12 گھنٹے میں انٹریکشن ہوا, میری 3 میٹنگیں اس دوران ہوئیں پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ. ان کو جو ڈسکمفرٹ تھا, یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک لفظ جو ہے نیوٹرل جو استعمال ہوا تھا, جو پی ٹی آئی کی انسسٹ کرنے پہ اس ریزولوشن میں نیوٹرل کا لفظ انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ ان کا بہت, اور وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ ہمارے معاملے میں نیوٹرل ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا, یہ ایک جذباتی چیز تھی. وہ کہتے ہیں اب سعودی عربیہ کے معاملے میں نیوٹرل. اور انہوں نے مجھے میرے ساتھ جو 1-2 دوست تھے انہوں نے بتایا, پھر سعودیز نے بتایا کہ 71 کی جنگ میں ان کی ٹوٹل نیوی میں 2 گن بوٹس تھیں, اور دونوں گن بوٹس انہوں نے کراچی بھجوا دی تھی کہ یہ ہماری ٹوٹل نیوی ہے, یہ آپ کے حوالے ہے. آپ
ان کا جو ہمارا تعلقات کا جو ایک بلندی تھی یا تاریخ تھی یا جو ڈیپتھ تھی، اس تناظر میں یا اس بیک گراؤنڈ میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ ریزولوشن جو ہے نا اس ورڈز الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرنا، کیا یہ پھر غلطی نہیں تھی کہ اس مسئلے کو بجائے اس کو ڈپلومیٹیکلی ڈیل کیا جاتا، آپ پارلیمنٹ کے اندر جب لے کے آ جاتے ہیں تو اس کے یہ صورتحال زیادہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، تو اب ہینڈ سائٹ میں واز اٹ اے کریکٹ ڈیسیژن ٹو ٹیک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک وائبرنٹ اس وقت پارلیمنٹ تھی اور ایک ڈیمانڈ بھی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اور اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی وہ جوائنٹ سیشن میں آیا تھا جو ریزولوشن ہے، تو یہ پارلیمنٹ کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ پالیسی بنا کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن نہیں بعد میں ہوتی رہی، ایک تو ان کو یہ بہت بڑا گلا تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ اس کو ریپیئر کر لیا تھا، لیکن ہمیں کسی سٹیج میں 2017 تک جو ہے ہماری ان کے ساتھ پیسوں کی بات جو ہے قطعی طور پہ نہیں ہوئی۔ لیکن کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو آج ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا ہے اس میں خواجہ آصف جی میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں۔ 2017 میں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نیگوشیشنز شروع کی، ہمیں انہیں آؤٹ رائٹ مارچ 2014 میں انہوں نے کہا جی آپ کی بجلی کی پرابلم ہے، ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان کا یہ چائنا نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے، اور مزید ہم بجلی اگر لگائیں گے تو ہمارے پاس سرپلس ہو جائے گی اور کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے بات اس موضوع پہ نہیں ہوئی، لیکن جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ ڈاؤن سٹریم انویسٹمنٹ کریں، ریفائنری میں، پائپ لائن میں، ہائیڈرو کریکر پلانٹ میں، اس طرح کی ہم نے ان سے بات، اور اس میں یہ جو پیکج آج مٹیریلائز ہوا ہے، یہ پیکج 1.5-2 سال جو ہے ہمارا ان کے ساتھ 2017 میں، 2016 کے اینڈ سے لے کے 2017 میں تھرو آؤٹ ڈسکس، بلکہ آخری میٹنگ ہماری یہ اسی سال اپریل میں ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئی، ان کے یہ شاید خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو یہ ایک پیکج ڈسکس ہو رہا تھا کہ جس میں ڈیفرڈ پیمنٹ کا آئل سپلائی اور ساتھ جو ہے کوئی پروجیکٹس اور ساتھ جو ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ آف یو ایس رکھنے پڑیں گے اور رکھنے چاہیے۔ آپ جب امریکہ کو بیچ میں نتھی کرتے ہیں، امریکہ کے اس ریجن کے اندر جو ان کے مفادات ہیں یا ان کے جو ارادے جو ہیں وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے ہیں یا ایران کے ساتھ مخاصمت یا کنفرنٹیشن کے ہیں، ہم یہ دونوں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، قطعی طور پہ نہیں افورڈ کر سکتے، نہ ایران کے ساتھ ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی کنفرنٹیشن افورڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارا صدیوں پرانا بلکہ کئی ملینیم سے وہ ہمارا ہمسایہ اور دوست، اور اسی طرح چائنا کے ساتھ، تو ہمیں فورن پالیسی میں بیسک جو چیز اس کو توازن رکھنا پڑے گا کہ جو وارمنگ اپ مڈل ایسٹ کی یا عربز کی امریکہ کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، we must stay away from that. ایک منٹ stay away from that. دوسرا، ہمیں اپنی مفادات جو ہیں فورن پالیسی کو ان کو زیادہ ریجنلائز کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ چائنا ہے، ہمارے ساتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ہمارے پاس رشیا ہے سب سے بڑا۔ میں نے پچھلے 5 سال میں ایز ڈیفینس منسٹر، ایز منسٹر فار واٹر اینڈ پاور اینڈ دین میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سٹرائڈز جو ہے نا ہم نے اس ریلیشن شپ میں جو ہے نا لی ہیں، اور بڑا وارم ریلیشن شپ ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو اگر ان کو ہم کریں، امریکہ آج بھی چاہتا ہے کہ ہم ان 2 چیزوں میں ویزاوی چائنا ویزاوی ایران ہم ان کی پراکسی بن جائیں۔ ہمارے پاس پچھلے 70 سال کا امریکن پراکسی ہونے کا ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان سفرڈ گریویسلی، اور اس چیز کو جو ہے نا، یہ آپ نے مجھے 4 منٹ دیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بجائے پہلے کے یہ علیحدہ رکھیں، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ ہمارے یو اے ای کے ساتھ بڑا ٹریڈیشنل ریلیشن شپ خراب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہتر کیے ہیں، تھوڑے بہت ضرور بہتر کیے ہیں۔ ترکی ہمارا دوست ہے، ہم اتنے زیادہ آپشنز موجود ہیں، لیکن ہم ایزی آپشن کی طرف جاتے ہیں۔ سوالات تو خواجہ صاحب بہت زیادہ ہیں، سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، مگر ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو آئی ہوپ یو ول نہ کرے آپ کا وقت ختم آپ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اینڈ آئی ہوپ وی کین گیٹ یو بیک تاکہ ہم ان ایشوز پہ تفصیلاً پھر گفتگو کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔